کہتے ہیں انسان صرف وہی نہیں دیکھتا جو آنکھوں کے سامنے ہو، بلکہ ایک اور نگاہ بھی ہوتی ہے، دل کی نگاہ، باطن کی آنکھ۔ آج ہم اسی راز کی ایک کہانی سنیں گے۔ باطنی آنکھ روحانیت میں جسے تھرڈ آئی بھی کہا جاتا ہے بہت اہمیت رکھتی ہے، اس لیے اس کو سمجھنا، ڈیٹیل میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ظاہری آنکھ دنیا کو دیکھتی ہے، مگر باطنی آنکھ حقیقتوں کو سمجھتی ہے، وہ جو نظر نہیں آتا۔ یہ جو ظاہری آنکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کے چہرے پہ جو یہ ظاہری آنکھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دیکھنے کے لیے دی ہیں۔ ہم اس سے دنیا کو دیکھتے ہیں، ظاہر کی دنیا کو، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس ظاہری دنیا کا بھی ایک خاص وجود ہے۔ اس وجود کو سمجھنے کے لیے، جو باطنی وجود ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اندر کی آنکھ چاہیے، ہمیں باطنی آنکھ کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کے ہم اندر کی چیزوں جو نظر نہیں آتی ان کو دیکھ پائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب خاموش انسان ہو جاتا ہے تو اندر کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ یہ بات صوفیہ اکرام نے شروع سے ہی ہمیں سمجھائی ہے، اپنی جو بھی ان کی تعلیمات ہیں ان کے ذریعے، کہ جب انسان خاموش ہو جاتا ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو باہر کی دنیا سے نہیں کلام کرتا، بلکہ اپنے اندر سے، وہ اپنے اندر میں کلام کرنا شروع کرتا ہے، اور وہ کلام جو ہوتا ہے اس سے جو اندر کا دروازہ ہے، جو اندر کے راز ہیں، وہ خاموشی سے کھلتے ہیں۔ ایک بیداری ہے، یہ ایک ایسی بیداری ہے جو روشنی کی طرح، بالکل روشنی کی طرح ہوتی ہے، جسے اندر کوئی چراغ جل جائے، اندر ہی آپ کے ایسی روشنی جل جاتی ہے۔ اصل یہ بیداری ہی روحانیت میں سب سے پہلا قدم اور عظیم قدم ہوتا ہے، کیونکہ اس روشنی سے انسان کی وہ باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ جوت اندر میں جل جاتی ہے، جس سے انسان چاہتا ہے کہ اسے معرفت الہی حاصل ہو۔ باطنی آنکھ باہر نہیں، خود کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ باہر کو تو دیکھنا ہر کوئی باہر دیکھتا ہے، سارا دن ہم دوسروں پہ آنکھ کھولے ہوئے ہیں، ہماری پوری زندگی دوسرے لوگوں کو پر نکتہ چینی کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، لیکن باطنی آنکھ باہر نہیں دیکھتی، وہ خود اندر دیکھنے کی صلاحیت، وہ خود اپنا اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے بہت زبردست کام کرتی ہے۔ وہ اپنے اندر جو کچھ آپ میں خامیاں ہیں، آپ کی نفس میں خامیاں ہیں، اس کے بارے میں آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ آپ میں یہ برائیاں ہیں، ان برائیوں سے آپ کو کس طرح بچنا ہے۔ اور جن لوگوں کی کہتے ہیں باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اپنی برائیوں کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ جب شعور گہرا ہوتا ہے، انسان فیصلے سمجھداری سے کرنے لگتا ہے، کیونکہ شعور ہی ہے انسان کو سب سے پہلے جو شعور ملتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، جب وہ بچہ ہوتا ہے چھوٹا، پھر وہ چلنے لگتا ہے، اور جیسے ہی اس کو صحیح اور غلط، یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی سوشلائزیشن پہ، کہ اس کی سوشلائزیشن کس طرح سے کی ہوئی ہے، کیا اس کا شعور صحیح اور غلط کی پہچان رکھتا ہے، غلط کو غلط کہے، صحیح کو صحیح کہے۔ اور یہ باطنی آنکھ یہ سکھاتی ہے، وہ شعور کو اور بھی گہرا کر کے صحیح اور غلط میں جو فرق ہے اس کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ مگر روحانیت میں توازن ضروری ہے، ورنہ انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، اس میں ہم نے دیکھا ہے روحانیت ایک ایسا علم ہے جس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بھی علم حاصل ہوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر آ جاتا ہے، اس پہ حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ میں اس کو گمراہ کروں گا، کیونکہ یہ اب روحانیت کی طرف جا رہا ہے۔ کیونکہ عام لوگ جو روحانیت کی طرف
جاتے ہی نہیں وہ شیطان کا اس کو شیطان ان کو کچھ بھی نہیں کہتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اسی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اسی کے چیلے ہیں۔ لیکن جو روحانیت پہ چلے گا اس پہ شیطان کا حملہ ہوگا اور گمراہی کی طرف وہ جانے لگے گا۔ اس لیے ہمیشہ علم اور رہنمائی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس علم آ گیا، اب آپ نے رہنمائی چھوڑ دی، آپ نے اپنا مرشد چھوڑ دیا، آپ نے سمجھا کہ اب میرے پاس سب کچھ آ گیا، اب مجھے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی مرشد کی ضرورت نہیں۔ اب یہی علم جو ہے انسان کو معرفت الہی تک بھی پہنچاتا ہے، جنت کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، اور یہی علم دوزخ کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، کیونکہ علم میں اگر عمل نہیں تو پھر وہ علم کسی کام کا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب شعور بیدار ہوتا ہے تو انسان کائنات سے جڑا ہوا محسوس کرتا ہے، دنیا سے نہیں کہہ رہا، یہ کائنات سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ یہ جو کائنات آپ کو نظر آتی ہے، ایک کائنات باہر کی ہے، ایک اندر کی۔ جب یہ اندر کی کائنات کی بات ہو رہی ہے، آپ اپنے اندر کی کائنات سے جڑ جائیں گے، آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا بالکل کلیئرلی کہ کچھ ہے آپ کے اندر، کوئی ایسی طاقت ضرور ہے جو آپ کو گائیڈ کر رہی ہے، کیونکہ روحانیت اصل گائیڈ کرتی ہے، اور اسی میں باطنی آنکھ کا بڑا کردار ہے۔ یہ باطنی آنکھ آپ کو اصل روحانیت کی طرف لے کے جانے کا بہترین راستہ ہوتا ہے۔ یہ اصل یاد رکھیں، اصل طاقت دیکھنے میں نہیں سمجھنے میں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کو ماننا نہیں سمجھنا چاہیے۔ باطنی آنکھ آپ کو وہ طاقت دیتی ہے جس سے آپ چیزوں کو مانتے نہیں، اب جانتے ہو۔ اصل حقیقت دیکھیے، سورج چاند ہے، ان کو آپ مانتے نہیں، آپ جانتے ہو، آپ کہتے ہو کہ میرا بلیو نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن ہمیں غلط سکھایا گیا، ہمیں بلیو کی طرف اس لیے لے کے گئے کیونکہ ہم اندھے ہو جائیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اصل طاقت دیکھنے میں نہیں سمجھنے میں، ہمیں چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے۔ باطنی آنکھ شاید کوئی عضو تو نہیں ہے، بلکہ شعور کی ایک کیفیت ہے۔ یہ کوئی آپ کو جسم میں کوئی عضو نہیں لگ جاتا، جیسے یہ دونوں آنکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کے کان ہے، ناک ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ ایک شعور کی کیفیت ہے، اس میں آپ کا شعور، انٹیوشن پاور، چیزوں کو دیکھنا۔ اگر آپ کسی سے ملتے ہیں، کسی دوسرے بندے سے آپ کی جب ملاقات ہوگی، کسی سے ملتے ہیں، تو آپ کے اس کا باطن کا پتہ چلنے لگتا ہے۔ یہ اصل میں جیسے میں کہتا ہوں کہ شروع سے ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی باطنی آنکھ اصل میں شعور کی ایک کیفیت ہے، اس کو کوئی اور یہ جادو اور ٹونا اور جن نظر آنا، یہ ساری چیزیں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ لہٰذا تلاش باہر نہیں، اندر کریں۔ شاید آپ کی باطنی آنکھ پہلے ہی جاگ رہی ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ آپ کو لوگوں نے یہ بتایا کہ باطنی آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ جن، پریت، آتما، یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، حالانکہ باطنی آنکھ کا مطلب ہے اندر میں آپ کی جوت جل جائے، آپ کے اندر جو کچھ محبت ہے، پیار ہے، وہ ساری چیزیں آ جائیں اور آپ دنیا کو کسی اور نظر سے دیکھنا شروع کریں۔